السلام علیکم، میرا نام نعیم اقبال چودھری ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ خانیوال سے ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ وقت نکالا۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ خانیوال کے اندر یامین نمکو کے نام سے ایک بہترین نمکو جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور پورے پاکستان کے اندر اس کی سپلائی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ایف آئی اے سائبر کرائم ملتان کی ٹیم نے جو ہے وہ خانیوال کی کالونی نمبر 3 کے اندر ریڈ کیا اور سید عبدالرحمان بخاری اور سید حبیب الرحمان بخاری جو کہ کالونی نمبر 3 کے رہائشی ہیں، یہ لوگ جو ہے کاپی رائٹ ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے تھے، اور یامین نمکو جو کہ یہ فرم جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے، اور ارشد میرے خیال سے ان کے آنر ہیں، اور ان لوگوں کی جو ہے یہ ان لوگوں نے اپنے رجسٹرڈ کروا رکھی تھی یہ کمپنی جو ہے ایک طویل عرصے سے۔ اور سید عبدالرحمان اور سید حبیب الرحمان جو ہے ان کا نام کہیں پر بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے بارہا مرتبہ ان لوگوں کو روکا۔ جب وہ نہیں رکے تو یامین نمکو کے جو آنر ہیں محمد ارشد اور محمد امجد، انہوں نے اپنے سپروائزر کی مدیت میں ایک درخواست ایف آئی اے لاہور کو جو ہے وہ دلوائی۔ نوید احمد سپروائزر ہے ان کا، انہوں نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ ارسال کی، اور لاہور ایف آئی اے کی ٹیم نے جو ہے ملتان ایف آئی اے کی ٹیم کے ذمہ لگایا، اور انہوں نے جب خانیوال کی کالونی نمبر 3 کے اندر ریڈ کیا تو وہاں پر دیکھا کہ سید عبدالرحمان اور سید حبیب الرحمان جو ہے یامین نمکو کمپنی کے پیپر کو جو ہے یہ مس یوز کر رہے تھے، اور اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ پیک کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سپلائی دے رہے تھے۔ تو اس طرح سے یہ 2 نمبری کرتے ہوئے جو ہے پکڑے گئے ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کے خلاف جو ہے ایف آئی اے ملتان کے اندر جو ہے ایف آئی آر نمبر 201/23 جو ہے وہ درج کر لی گئی، اور دونوں ملزمان کو پولیس نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ گرفتار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اب ایک نئی ایف آئی آر جو کہ تھانہ سٹی خانیوال کے اندر درج ہے، ایف آئی آر نمبر ہے 1620/23 باجرم 337F6 337F1۔ اس میں مدعی مقدمہ ہے جی سید اسلم شاہ بخاری، یہ عبدالرحمان اور حبیب الرحمان کے چچا ہیں۔ انہوں نے ایک نئی کہانی جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ محمد امجد ولد ارشد، محمد ارشد ولد نصیب، یعنی کہ یہ دونوں باپ بیٹے اور ان کے ساتھ ایک ان کا نامعلوم ساتھی ہے، یہ تینوں افراد جو ہے موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے مسلح ڈنڈے سوٹے آتے ہیں، اور ان کا ایک تیسرا بھتیجا فضل الرحمان، میرے خیال سے وہ عبدالرحمان اور حبیب الرحمان کا جو ہے یہ بھائی ہے، اور وہ اپنی ایف آئی آر کی کہانی کے اندر بتاتے ہیں جی کہ فضل الرحمان جو ہے یہ واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف، اور محمد امجد اور ارشد اور ان کے ایک ساتھی یعنی کہ باپ بیٹا اور ان کے ایک ساتھی نے جو ہے اسے زبردستی جو ہے وہ روکا، اور اس کے بعد جو ہے ایف آئی اے ملتان کے اندر جو کیس چل رہا ہے اس کی پیروی کرنے کا جو ہے وہ کہہ کے انہوں نے للکارا، اور اس کے بعد جو ہے ڈنڈا سوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے جب محمد ارشد نے اور محمد امجد نے ڈنڈا سوٹا چلایا تو فضل الرحمان نے روکنے کی کوشش کی، اور وہ سوٹا جو تھا اس کے بازو پر لگا اور بازو فریکچر ہو گیا، اور ٹانگ میں پر بھی جو ہے وہ زخم آئے ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے وہ زیادتی کی۔ اس واقعے کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا چکے، ایم ایل سی رپورٹ جو ہے وہ ساتھ لگی ہوئی، مقدمہ جناب درج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تھانہ سٹی پولیس جو ہے آج ریڈ کرتی ہے، محمد امجد اور ارشد یعنی کہ دونوں باپ بیٹوں کو جو ہے پولیس گرفتار کر کے اور تھانہ سٹی خانیوال میں لے آتی ہے۔ جب تھانے میں لایا جاتا ہے تو ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ جناب آپ کے اوپر یہ مقدمہ ہے، اور آپ نے جو ہے فضل الرحمان کو جو ہے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس واقعے کا، ہم نے نہ کیا ہے، نہ ہی ہمارا تو لیٹیگیشن آلریڈی چل رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف ہم نے ایف آئی اے ملتان میں جو ہے ایک مقدمہ درج کروا رکھا ہے، ہمارا سپروائزر نوید احمد جو ہے وہ اس مقدمے کا جو ہے وہ مدعی ہے، اور یہ 2 بھائی جو ہیں یہ گرفتار ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہماری فرم کا نام ان لوگوں نے استعمال کیا، اور بارہا مرتبہ ان لوگوں کو روکا، اور انہوں نے نہیں کیا، اور الٹا ہٹ کے ہمارے خلاف ایک نئی کہانی بنا کے جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا، اور ہم نے اگر فضل الرحمان کو ایک انگلی بھی ٹچ کی ہو، اس طرح سے انگلی بھی ٹچ کی ہو، تو ہم لوگ جو ہے وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے یہ واقعہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے اب ظاہر سی بات ہے ایس ایچ او کو بھی اور آئی او کو بھی بڑی حیرانگی کی بات تھی، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ ایسے کیسے ہو گیا۔ چلیں بہرحال ایف آئی آر درج ہو گئی، چونکہ میڈیکل جب آتا ہے تو میڈیکل کا پرچہ جو ہے وہ پولیس روک نہیں سکتی، ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ میرے نوٹس میں آیا تو میں نے فوری طور پر ایس ایچ او ارسلان امجد صاحب
جو میرٹ پسند پولیس آفیسر ہیں اور ان کے جو آئی او ہیں سب انسپیکٹر شفقت سسرانہ صاحب، ان سے بھی میں نے بات کی، ان کو میں نے بھی پوچھا اور کہ یہ کیا صورتحال، اور اس کے بعد جو ہے علاقے کے لوگوں سے بھی میں نے کافی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی، جس کے بعد جو ہے ڈی پی او خانیوال کے نوٹس میں یہ واقعہ میں نے دیا کہ سر یہ ساری صورتحال ہے اور ان لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ زیادتی کی ہے، اور میری تفتیش کے مطابق میری سورسز جو مجھے بتا رہے ہیں اس میں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ محمد امجد اور ارشد یعنی کہ دونوں باپ بیٹا جو ہے یہ بے گناہ، ان لوگوں نے تو یہ واقعہ جو ہے وہ سرزد کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں نے ڈی پی او صاحب کے بھی نوٹس میں دی اور ایس ایچ او صاحب کو بھی میں نے بتا دی ہے۔ تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ میں اس معاملے کی ابھی تحقیقات کرتا ہوں، مدعی مقدمہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو اگر وہ ثابت کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر ثابت نہیں کریں گے، اگر بے گناہ ہوئے تو میں ان کو دونوں کو جو ہے بے گناہ کرنے کے بعد جو ہے یہ مقدمہ میں خارج کروں گا، چونکہ اگر ان لوگوں نے، اگر مدعی مقدمہ محمد سید اسلم شاہ بخاری نے اگر یہ جھوٹا مقدمہ درج کروایا تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور میں نے پھر وہاں پر ریکویسٹ کی کہ ارسلان امجد صاحب کو کہ جس بندے نے یہ فریکچر کیا ہے، یہ ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے یا یہ پری پلان جو ہے یہ کروایا گیا ہے، جس نے کیا ہے، جس نے کروایا، ان سب کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لانی چاہیے، چونکہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہے خانیوال کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں ارسلان امجد صاحب سے اور شفقت سسرانہ صاحب سے اور ڈی پی او خانیوال، جن کا بہت اہم کردار ہے، اور اس کے بعد ڈی ایس پی صدر ثاقب ناصر صاحب، چونکہ وہ بھی جو ہے سپرویژن کرتے ہیں، ان کے بھی نوٹس میں یہ میں نے جو ہے یہ معاملہ دیا ہے، چونکہ پولیس میرے خیال سے تمام جو افسران ہیں ان کے نوٹس میں یہ معاملہ جو ہے وہ جا چکا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتانے کا مقصد کہ جھوٹے مقدمہ جو ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اور امجد اور ارشد کو وقتی طور پر پریشانی ضرور ہوئی ہے، لیکن تفتیش کے اندر یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ کون کس طرح سے یہ مقدمہ درج کروانے کے بعد لوگوں کو کاؤنٹر بلاسٹ کرنے کے لیے اور اپنے انتقام کا بدلہ لینے کے لیے لوگ کس حد تک جو ہے وہ جاتے ہیں، لیکن سچ جو ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس کی میرٹ پر جو ہے وہ تفتیش ہوگی، اگر یہ لوگ بے گناہ ہوئے تو ان کو رہا کرنا چاہیے پولیس کو، اور اگر یہ گناہ گار ہے تو قانون کے مطابق ان کو سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔